1974 रशिया साइबेरिया के कमचातका पेनिनसुला से 1200 मील दूर पैसिफिक ओशन में अमेरिका की ह्यूस ग्लोमर एक्सप्लोरर शिप समंदर की तह से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी। ग्लोमर एक्सप्लोरर एक ड्रिल शिप थी और स्पेशल इसी काम के लिए बनाई गई थी जो ये इस वक्त करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं था कि अमेरिका को यहाँ से तेल और गैस के ज़खायर मिलने वाले थे, बल्कि ये वो ख़जाना था जिसकी तलाश में अमेरिका पिछले 6 सालों से लगा हुआ था। और ये ख़जाना था सोवियत यूनियन की K-129 सबमरीन, जो कि 1968 में इस ओशन में डूब चुकी थी, जिसे ढूंढने के लिए सोवियत यूनियन से ज़्यादा अमेरिका बेताब था। इस सबमरीन के मलबे को ढूंढना अमेरिका की CIA के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स और खुफिया प्रोजेक्ट्स में से एक था। इस ऑपरेशन या इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका ने उस वक्त के $800 मिलियन लगा दिए, जो कि आज तकरीबन $4 बिलियन बनते हैं। ऐसा क्या था इस डूबी हुई सबमरीन में कि CIA पागलों की तरह इसके मलबे को हासिल करना चाहती थी, और इसे हासिल करने के लिए इस सबमरीन की कीमत से भी ज़्यादा पैसे इस प्रोजेक्ट में झोंक चुकी थी। तो जानते हैं कि प्रोजेक्ट अजोरियन क्या था और क्यों अमेरिका इस सबमरीन के पीछे पागल हुआ था। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सोवियत यूनियन ने 50s में प्रोजेक्ट 629A शुरू किया था, जिसके तहत 6 स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बनाई जानी थी। K-129 भी इन्हीं 6 सबमरीन में से एक थी। ये सबमरीन 3 डीजल इंजन्स पर मुश्तमिल थी। इसकी स्पीड 26 किलोमीटर पर आवर, इसका इंडोरेंस 70 दिन और इसकी सबसे ख़ास बात इसका सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल था, जो कि R-21 मिसाइल था। और ये सबमरीन इस न्यूक्लियर मिसाइल को पानी की गहराई से लॉन्च कर सकती थी और मिसाइल की रेंज 1650 किलोमीटर थी। और यही चीज़ इस सबमरीन को मुनफरिद और ख़तरनाक बना रही थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के पास सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल तो थे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में अमेरिका सोवियत यूनियन से काफ़ी पीछे था। और दुनिया का सबसे पहला सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल भी सोवियत यूनियन ने बनाया था, जो कि R-11FM था, जबकि R-21 मिसाइल जो कि K-129 सबमरीन में था इसी सीरीज़ का मिसाइल था, लेकिन काफ़ी एडवांस था। पिछले बाकी मिसाइल तो सबमरीन को सतह समंदर पर आकर लॉन्च करना पड़ते थे, जो कि सबमरीन के लिए भी ख़तरा था, लेकिन R-21 को लॉन्च करने के लिए सबमरीन को सतह समंदर पर आने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये एक नई टेक्नोलॉजी थी जो कि इस सबमरीन को और ज़्यादा ख़तरनाक बना रही थी, और यही वजह थी कि अमेरिका की नज़रें इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने पर थीं। सोवियत यूनियन ने यह सबमरीन 1960 तक डेवलप करके अपने बेड़े में शामिल कर ली थी। सोवियत नेवी में ये सबमरीन बखूबी अपनी खिदमात देती रही। 1967 में इस सबमरीन के 3 बैलिस्टिक मिसाइल कॉम्बैट पेट्रोल्स तरतीब दिए गए, जो कि 70 दिन पर मुश्तमिल थे। 1967 में इस सबमरीन ने अपने पहले 2 कॉम्बैट पेट्रोल्स कामयाबी से कंप्लीट कर लिए, जबकि तीसरी कॉम्बैट पेट्रोल फरवरी 1968 में शुरू होना थी और अंदाज़न 5 मई 1968 तक ख़त्म होना थी। 24 फरवरी को यह सबमरीन गहरे पानियों में दाखिल होती है और टेस्ट डाइव लेती है और कामयाबी से वापस सरफेस पर आती है। इस पेट्रोलिंग के लिए हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी, जिसकी रिपोर्ट रेडियो के ज़रिए हेडक्वार्टर को भी दी जाती है। इस रेडियो चेक के बाद इस सबमरीन ने अपने पेट्रोल एरिया पर पहुंचना था, जहां से एक्चुअल पेट्रोलिंग शुरू होना थी। लेकिन इसके बाद हेडक्वार्टर की तरफ से 2 दफ़ा इस सबमरीन से राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन आगे से खामोशी के अलावा कोई जवाब ना मिला। सो मार्च के तीसरे हफ्ते में ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि K-129 सबमरीन मिसिंग है, और इसे ढूंढने के लिए नॉर्थ पैसिफिक में कमचातका से व्लादिवोस्टोक तक एयर, सरफेस और अंडर वाटर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिए जाते हैं। जब इस एरिया में अमेरिकी इंटेलिजेंस सोवियत डिप्लॉयमेंट्स देखती है तो जल्द ही अंदाज़ा कर लिया जाता है कि सोवियत सबमरीन मिसिंग है, और ये महसूस करते ही कि सोवियत सबमरीन मिसिंग है, अमेरिका हरकत में आ जाता है। यहाँ पर एक बड़ा एडवांटेज जो अमेरिका को हासिल था वो इसका साउंड सर्विलेंस सिस्टम था, जो अमेरिका ने नॉर्थ पैसिफिक में इंस्टॉल किया हुआ था, ताकि सोवियत सबमरीन की जासूसी या इन्हें ट्रैक किया जा सके। ये सिस्टम हाइड्रोफोन की एक चेन पर मुश्तमिल था, जिन्हें आप अंडर वाटर माइक्रोफोन भी कह सकते हैं, जो पानी के अंदर साउंड को सुनते हैं।
تو جب امریکہ نے نارتھ پیسیفک میں سوویت یونین کی ڈپلائمنٹس جو کہ سب میرین کو سرچ کرنے کے لیے تھی ان کو دیکھا تو امریکہ نے اپنے اس ساؤنڈ سرویلنس سسٹم کی نیول فیسلٹیز سے پچھلے 1 مہینے کے سارے اکوسٹک ریکارڈز حاصل کر لیے تاکہ انہیں ریویو کیا جا سکے اور اندازہ لگایا جا سکے کہ آخری بار اس سب میرین کی لوکیشن کیا تھی۔ یو ایس نیوی نے اپنے 1 نہیں بلکہ 4 ساؤنڈ سرویلنس سائٹ کے ڈیٹا کو انالائز کیا اور اس ڈیٹا کو انالائز کرنے کے بعد امریکہ کو پتہ چلا کہ 8 مارچ کو اس سب میرین کی طرف سے اکوسٹک سگنل موصول ہوا تھا اور یہ ایک دھماکہ تھا جس کی وجہ سے سب میرین 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ممکنہ طور پر یہ سب میرین پانی کا پریشر برداشت نہیں کر پائی، تو ڈیٹا کو انالائز کرنے کے بعد امریکہ نے اس سب میرین کی ممکنہ لوکیشن ڈھونڈ لی تھی جو کہ اس ایریا سے سینکڑوں کلومیٹر دور تھی جہاں سوویت سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ لیکن امریکہ خاموش رہا اور اس چیز کا سوویت یونین کو نہیں بتایا اور انہیں اپنی کوشش جاری رکھنے دی۔ سوویت یونین کافی عرصہ اس سب میرین کو تلاش کرتا رہا لیکن کوئی سائن نظر نہ آیا اور نہ ہی ان کے پاس یو ایس ساؤنڈ سرویلنس کی طرح کے سسٹم موجود تھے۔ سوویت اس سب میرین کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے اور ڈکلیئر کر دیا کہ K-129 سب میرین لاسٹ ہو چکی ہے اور سب کریو ممبرز مارے جا چکے ہیں۔ اس طرح نارتھ پیسیفک میں سوویت نیول ایکٹیویٹی نارمل ہو جاتی ہے۔ سوویتس کے نارمل ہوتے ہی امریکہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے امریکہ نے کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ جہاں ہم نے اس سب میرین کے ملبے کا اندازہ لگایا ہے وہاں سب میرین ہے بھی یا نہیں، یعنی انہیں ویژول کنفرمیشن چاہیے تھی جو کہ اس سائٹ پر جا کر ہی ممکن تھی۔ تو اس مقصد کے لیے یو ایس نیوی آپریشن سینڈ ڈالر شروع کرتی ہے جس کے چلتے امریکہ کی ایک سب میرین اس ملبے والے سائٹ پر بھیجی جاتی ہے جو کہ USS ہیلیبٹ سب میرین تھی۔ 3 ہفتوں بعد یہ سب میرین اس سائٹ پر پہنچتی ہے اور ویژول سرچ شروع کرتی ہے جو کہ روبوٹک ریموٹ کنٹرول کیمراز کے ذریعے ہوتی ہے اور آخرکار انہیں اس سب میرین کا ملبہ مل جاتا ہے۔ USS ہیلیبٹ سب میرین K-129 کی کوئی 20,000 کلوز اپ فوٹوز ہر پہلو سے لیتی ہے اور واپس بیس پر پہنچتی ہے اور 1970 میں امریکہ اس فوٹوگرافی کی بیس پر منصوبہ بناتا ہے کہ اس سب میرین کے ملبے کو ریکور کیا جائے اور سوویت نیوکلیر میزائل ٹیکنالوجی کو اسٹڈی کیا جائے اور اس سب میرین کی کوڈ بک حاصل کی جائے اور ایز ویل ایز اس کے کرپٹوگرافک مٹیریلز ریکور کیے جائیں۔ مطلب یہ کہ امریکہ اس سب میرین کو ریکور کر کے سوویت یونین کی ٹیکنالوجی کو سمجھنا چاہتا تھا، اس کی خامیاں اور خوبیاں سب کی جانچ پڑتال کرنا چاہتا تھا تاکہ سوویت یونین کی باقی کی ایسی 5 سب میرین کو ہینڈل کر سکے اور ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی نیوکلیر میزائل ٹیکنالوجی بھی امپروو کر سکے۔ یہ سارا پرپوزل CIA نے اس وقت کے امریکی صدر کو دیا تھا جسے ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ یہ ایک انتہائی خفیہ مشن ہونے والا تھا۔ ظاہر سی بات ہے آپ دشمن کے انتہائی اہم چیز چرانے جا رہے ہیں جس کی اگر بھنک بھی دشمن کو پڑ گئی تو آپ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے پروجیکٹ ایزورین کی۔ سب سے پہلے ایسی شپ بنائی جانی تھی جو سمندر کی تہہ سے اس سب میرین کو ریکور کر سکے اور یہ ڈوبی ہوئی سب میرین کافی گہرائی میں تھی، تقریباً 16,500 فٹ کی گہرائی میں، اور اتنی گہرائی سے اتنی بھاری سب میرین کو نکالنے کے لیے یقیناً ایک بڑی شپ تیار کرنا پڑنی تھی جو اس ریکوری آپریشن کو بخوبی پورا کر سکے، اور اس طرح کی بڑی شپ کو سوویت ویسلز آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتی تھی۔ اس چیز سے بھی نمٹنے کے لیے CIA نے کور سٹوری پہلے سے تیار کر رکھی تھی۔ سب سے پہلے اس طرح کی شپ کو بنانے کے لیے CIA امریکہ کے بلینئر بزنس مین ہاورڈ ہیوجز سے رابطہ کرتی ہے جس کی کمپنی پہلے بھی امریکہ کے سیکریٹ ویپنز کے لیے کانٹریکٹس لے چکی تھی، تو اس طرح کی شپ بنانے کا کام بھی اس کی کمپنی کو دیا گیا۔ یہ شپ 1973 تک مکمل کمپلیٹ ہو چکی تھی اور اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ مائننگ شپ نظر آئے، اور کور سٹوری کے لیے میڈیا کو بتایا گیا کہ یہ شپ اوشن فلور سے مینگنیز نوڈل نکالنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ایسے منرلز ہیں جو میٹلز میں یوز ہوتے ہیں سچ ایز کاپر، ایلومینیم اور خاص کر سٹیل میں۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی استعمال ہیں۔ امریکہ نے اپنی کور سٹوری میں اس منرل کا نام اس لیے لیا کیونکہ جس جگہ سے سب میرین ریکور کرنا تھی یہ منرلز اس ایریا میں کافی پائے جاتے ہیں۔ اس شپ کو ہیوجز گلومر ایکسپلورر کا نام دیا گیا، تو 1974 میں یہ مائننگ کرنے کے نام پر کیلیفورنیا سے چلتی ہے اور 3000 میل کا سفر طے کر کے ریکوری سائٹ پر پہنچ جاتی ہے اور اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ جولائی سے اگست کے درمیان یہ شپ اس سب میرین کا اگلا آدھا حصہ لفٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔
لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اگلا آدھا حصہ بھی لفٹ کرتے وقت 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور ایک حصہ واپس سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے، جو کہ اس شپ کا میکینیکل فیلئر ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو حصہ پانی میں واپس گر گیا اسی میں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ کوڈ بک اور نیوکلیر میزائل، اور جو حصہ ریکور کیا گیا اس میں 2 نیوکلیر ٹارپیڈوز اور کچھ کرپٹوگرافک مشین اور کچھ سوویت سب مرینرز کی ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں۔ لیکن ایکچول میں یہاں سے کیا کچھ ریکور ہوا وہ آج تک سیکریٹ ہی رکھا گیا۔ تاہم 2010 میں امریکہ نے اس آپریشن کو آفیشیلی ریویل کیا اور کہا کہ یہ آپریشن ایک فیلئر تھا، لیکن اس کے برعکس سوویت یونین کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اس سب میرین سے ٹارپیڈوز ود نیوکلیر وار ہیڈز، آپریشن مینولز، کوڈ بکس اور کوڈنگ مشینز حاصل کی تھی۔ باقی جو 6 ڈیڈ باڈیز اس سب مرین کو ریکور کرتے ہوئے امریکہ کو ملی تھیں، امریکہ نے ان ڈیڈ باڈیز کو ریڈیو ایکٹیو کنٹامینیشن کی وجہ سے سمندر کے اندر سٹیل چیمبر میں دفن کر دیا، اور اس کی ویڈیو ٹیپ کئی سالوں بعد جب سوویت یونین ٹوٹ گیا اس کے بعد رشیا کو دیں تاکہ ان کریو ممبرز کے رشتہ دار انہیں دیکھ سکیں۔ گائز، اس سب مرین کو لے کر بہت سی دوسری تھیوریز بھی بنائی گئیں، جیسا کہ بیٹریز میں ہائیڈروجن ایکسپلوژن کی وجہ سے یہ سب مرین ڈوبی۔ کئیوں نے اس کا الزام امریکہ پر بھی لگایا کہ اس سب مرین کو امریکہ کی USS سالٹ فش نے تباہ کیا تھا، تاہم ایسے کوئی ثبوت نہ مل سکے۔ یہاں ایک اور بات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ 1968 میں 4 ممالک نے اپنی سب مرین کھوئی ہیں۔ سب سے پہلے اسرائیل نے INS ڈاکار کھوئی، جو کہ 25 جنوری 1968 کو ڈوبی۔ پھر اس کے 2 دن بعد فرانس نے 27 جنوری کو اپنی سب مرین کھوئی۔ پھر سوویت یونین نے مارچ میں، اور اسی کے 2 مہینے بعد امریکہ نے اپنی USS اسکارپین سب مرین کھو دی۔ اور ان تمام سب مرین میں ایک چیز جو کامن تھی وہ یہ تھی کہ یہ تمام سب مرین مسٹیریس طریقے سے ڈسپیئر ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ تمام سب مرین ان ممالک کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔